نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن عظیم کی دوسری صورت ہے۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں ہیں۔ یہ سارا مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس صورت میں صرف چند آیتیں ایسی بھی ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے ان ساری صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک ایسا آیت بھی ہے جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر میں نازل ہوئی، سب سے آخر میں۔ قرآن پاک کی نزول میں یہ آیت سب سے آخر ہے۔ وہ آیت بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ 10 ہجری کو 10 ذی الحجہ کے دن مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 80 یا 90 دن دنیا میں بقید حیات تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا۔ اس صورت کے فضائل بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرے۔ سورہ بقرہ پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو پا نہیں سکتے۔ قرطبی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل سے یہاں مراد جادوگر ہے۔ ابن کثیر نے حاکم سے روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اس صورت میں ایک آیات ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیات الکرسی ہے۔ ابن کثیر نے اس کو ترمیزی میں روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج، غم وغیرہ ناگزیر چیزیں پیش نہ آئے گی۔ اگر یہ 10 آیاتیں کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اس کو افاقہ ہوگا۔ وہ 10 آیاتیں کیا ہیں، کون سے ہیں؟ وہ شروع کی 4 آیتیں ہیں، اور آیات الکرسی، اور اس کے فوراً بعد جو متصل 2 آیتیں ہیں، اور آخری جو سورہ بقرہ کے آخری 3 آیتیں ہیں۔ یہ کل ملا کر 10 آیتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتی۔ اگر کسی گھر میں سحر اور جادو ہو چکی ہو تو وہاں پہ اگر پڑھی جائے تو سحر اور جادو کے اثرات اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ مضامین اور مسائل کے اعتبار سے سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہے، اور 1000 نہیں، اور 1000 حکمتیں، اور 1000 خبر اور قصص ہے۔ ابن کثیر نے اس کو قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کی تفسیر آپ نے شروع کی تو 12 سال اس پہ لگے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تفسیر پہ اور اس کی تعلیم پہ 8 سال لگائے تھے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آئی ہے۔ ہم انشاءاللہ جب سورت شروع ہوتا ہے تو پہلی سورت کے ساتھ ان کا ربط انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کریں گے۔ یہاں پر ہم ربط پیش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ربط ہے اس کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ چونکہ سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہے، رب العالمین ہے، اور دوسرے حصے میں وہ اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے، اور تیسرے حصے میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں شروع میں ذالک الکتاب لا ریب جو آتی ہے، یہ کتاب ہے، وہ جو آپ صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں وہ یہ کتاب ہے۔ تو آگے پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ پھر قرآنی احکامات ذکر کرتے ہیں، وہ قرآن ہی ہے جس پہ چل کر صراط مستقیم پر انسان کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔